اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، جو اللہ کے نام پر کسے قربان ہوئے، اللہ نے رہتی دنیا تک انہیں نیک انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کی بہار بنا دی۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں سلام کہہ رہا ہے۔ قربانی کے بعد وہ ختم نہیں ہو گئے، اللہ نے عزت کا، عفت کا، روشنی کا، محبوبیت کا انہیں مینار بنا دیا۔ اللہ پاک ان سے ایسے خوش ہوئے کہ جو سب سے اونچی چیز نبوت ہے، ساری ولایتیں بھی نبوت کی گرد کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے نبوت اس کے خاندان میں رکھ دی، مسلسل پھر نبی اسی کی اولاد سے آئے قیامت تک کے لیے، اتنے اللہ ابراہیم علیہ السلام سے خوش ہیں۔ اور یہ دعا مانگی آئے اللہ، جیسے ہم باپ بیٹا نے تیری فرما برداری کی، ہماری ذریت میں امت مسلمہ پیدا فرما، وہ بھی تیری ایسی فرما بردار ہو۔ یہ امت محمدیہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور قربانی کا صدقہ ہے۔ یہ مشرق میں، مغرب میں اور اقلیم میں، بر اعظم میں، اندھیروں میں، اجالے میں ابراہیمی زندگی سے اجاگر کرنے کے لیے پیدا کی گئی، اس کی تجدید کے لیے پیدا کی گئی۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ خلق جو ہے یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک اللہ کے حبیب ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، حالانکہ دونوں نبی اللہ کے حبیب بھی ہیں اور دونوں نبی اللہ کے خلیل بھی ہیں۔ حدیث موجود ہے سیاستہ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں میرا کوئی خلیل نہیں، میں دنیا میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو رحمان ہے، میں رحمان کا خلیل ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی حبیب اللہ ہیں اور رسول پاک علیہ السلام بھی حبیب اللہ ہیں۔ محبت ہے نا، محبت، اس کے 10 درجے لکھے ہیں۔ پہلا درجہ لکھا ہے علاقہ، تعلق، اس سے محبت ہو گئی، یعنی میرا اس سے محبوب کا
محب کا محبوب کے ساتھ ایک تعلق ہے. اس پہلے درجے کا نام ہے علاقہ. ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں علاقہ، اس کے معنی فلاں جگہ سے میرا تعلق ہے. تو پہلا محبت کا درجہ ہے علاقہ، کہ محب محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہے وہ اس کا محبوب بنا، اس میں تعلق ہوا. پہلے تعلق کا نام ہے علاقہ. اور محبت ذرا آگے بڑھی، اس کا نام ہے ارادہ. یہ آدمی اس کا مرید ہو گیا، یعنی محبت میں اس کے تابع ہو گیا. مرید کے معنی ارادہ کرنے والا. یہ محبت میں دوسرا درجہ ہے ارادے کا. اور تیسرا درجہ آتا ہے محبت میں صبابت کا. پانی اونچان سے نیچان کو آئے. جمع ہو جائے تو ایسے ہی محب پلٹا کھاتا ہے محبوب کی طرف. یہ محبت اور آگے بڑھی تو یہ درجہ بنا صبابت کا. چوتھا درجہ بنتا ہے غرام. غریم کہتے ہیں تاوان کو، قرض کو. جیسے قرض آدمی کو چمٹ جاتا ہے، جان نہیں چھوڑتا آدمی کی، ایسے ہی محب کو محبت محبوب کی چمٹ جاتی ہے. یہ محبت اور آگے بڑھی. یہ چوتھا درجہ بنا غرام کا. تو محبت پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور محب جو ہے وہ محبوب کی محبت میں گرفتار ہو گیا. پانچواں درجہ ہے وداد کا. ود ہے، اللہ کا نام بھی ودود ہے، کہ اللہ پاک ودود ہیں، جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، خالص کرتے ہیں، خدا کو کوئی غرض نہیں. وداد میں جو محب ود اور محبت کرتا ہے، خالص ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی. میں نے اس سے چیز لینی ہے، اسی وجہ سے میں محبت کر رہا ہوں، نہیں. یہ پانچواں درجہ آ گیا وداد کا. چھٹا درجہ آ جاتا ہے شغف کا. محبت دل کے پردے کو چیر کر دل کی گہرائی میں اتر جائے. قد شغفہا حبا. یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ زلیخا کے دل میں اس کی محبت اندر گھس گئی. تو محبت کا درجہ شغاف. یہ اور ہے کہ دل کے پردے سے گزر کر دل کی گہرائی میں محب کے اندر محبوب کی محبت آ جائے. یہ 6 درجے ہوں. ساتواں درجہ ہوتا ہے عشق کا. اشقا. اشقا آپ نے دیکھا ہوگا، اس بیل کو کہتے ہیں جو درخت پر چڑھ جاتی ہے، پیلی سی، درخت سوکھ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اشقا. جلی چڑھ گئی، جیسے درخت پر عاشق ہو گئی ہے اور درخت کو ختم کر دیا. عشق میں جیسے عاشق حقیقی معشوق کے عشق میں ختم ہو جاتا ہے.
اور محبت حقیقی جو محب ہے اس میں فنا ہو جاتا ہے. یہ 7واں درجہ آتا ہے محبت کا. 8واں درجہ آتا ہے یتم کا. انکساری آ جائے، عاجز بن جائے، محب محبوب کے سامنے مٹ گیا، عاجزی اختیار کر لی. یتیم کو یتیم بھی اس لیے کہتے ہیں وہ عاجز بن جاتا ہے. تو یتم کا درجہ آ جاتا ہے. اس درجے میں اعلیٰ درجے کا محب محبوب کے سامنے انکساری کرتا ہے. اس سے پھر اگلا درجہ آتا ہے 9واں درجہ تعبد کا. طریق معبد اس راستے کو کہتے ہیں جس پر بار بار چلے مٹی پس جائے، باریک ہو جائے. راندی یہ خواہش ہے کہ میں محبوب کے سامنے روندا جاؤں، محبوب کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، محبوب کے سامنے میرا لہو بہے، محبوب کے سامنے میرا ذرہ ذرہ ہو جائے. عبدیت، تعبد بڑا اونچا مقام ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ مقام دیا. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا مقام اشرف من العبودیہ. آپ کی ایک ہی خواہش تھی میں مالک کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاؤں، میرے لہو کے قطرات مالک کے سامنے بہیں، جیسے شہید کی تمنا ہوتی ہے میرے جسم کے زیادہ ٹکڑے ہوں، جتنے زیادہ ٹکڑے ہوں گے قیامت میں اعزاز اتنا زیادہ. میرے نام پر پس گیا، میرے نام پر ریزہ ریزہ ہو گیا، میرے نام پر اتنا بڑا اعزاز ہے. یہ تعبد ہے. اور آخری درجہ محبت کا آتا ہے خلیل، خلت. انسان کے تعقل عقل سے، غیر کی سوچ اور انسان کے قلب سے غیر کا وسوسہ اور انسان کے روئیں روئیں سے غیر کا دھیان نکل جائے. وسوسے کی بھی گنجائش نہیں، خیال کی گنجائش نہیں. دماغ میں، دل میں، رگ رگ میں، لہو کے قطرے میں محبوب بس جائے، گویا کہ اس کا رواں رواں اور اس کی بال و کھال وہ اسی محبوب ہی کی یاد میں رطب اللسان ہے، اس کا ذرہ ذرہ. اس لیے ابراہیم کو خلیل کا لقب دیا. خلت کا اعلیٰ درجہ دیا. میرے دوستو یہ قربانیاں ہوئی ہیں. قربانی کی صورت بھی ضروری ہے اور قربانی کی حقیقت بھی ضروری ہے. اس لیے کہ صورت نہیں تو حقیقت ہمیشہ صورت ہی میں آتی ہے. روح جو آئے گی جسم میں آئے گی، جسم ہے نہیں تو روح آئے گی کس میں؟ اس لیے ایک ملحدین کا طبقہ آیا، انہوں نے کہا نہیں قربانی کے جسم کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کی صرف روح کی ضرورت ہے. جانور کیوں ذبح کرتے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں. کہاں بگا لہو بہا رہے ہو، کہاں بگا یہ کر رہے ہو. یہ ملحد قسم کے لوگ ہیں، زندیق قسم کے لوگ. روح جب بھی آئے گی وہ ہمیشہ جسم کے اندر ہی آئے گی، روح کا علیحدہ وجود نہیں. ہماری روح ہمارے جسم میں کھڑی ہے، جسم ہے نہیں. تو رقوع کے لیے کوئی نہ پیشانی ہے
نہ ٹانگیں ہیں، نہ اس کے لیے ہاتھ ہیں، وہ کیا قیام کرے گی، کیا سجدہ کرے گی، کیا طواف کرے گی، کیا بھاگے گی؟ وہ تو لطیف چیز ہے، لطیف محض ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ بھی اپنے کمالات جو دکھائے گی مادی جسم میں دکھائے گی۔ شاعر کی صورت کا ہونا بھی ضروری، جیسے روزہ ہم رکھتے ہیں، صبح سے شام تک کھاتے نہیں پیتے نہیں، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے، یہ روزے کی صورت ہے۔ اب اس کے انوارات اسی میں آئیں گے کہ نہیں یہ انوارات چاہیے، یہ صورت نہیں ہے، تو سیرت بغیر صورت کے کبھی نہیں آتی۔ انوارات جو آئیں گے، وہ انوارات ہمیشہ جو آتے ہیں سارے کے سارے انوارات اسی صورت ہی میں آتے ہیں۔ سیرت کا کمال حسن صورت سے ہے، صورت ہوگی تو سیرت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے دونوں کی دعا مانگی، اے اللہ میرے باطن کو ٹھیک فرما اور میرے علانیہ کو میرے باطن سے اونچا فرما، میری سیرت بھی ٹھیک فرما، میری صورت بھی ٹھیک فرما، واجعل علانیتی خیرا منہا، میرے ظاہر کو میرے باطن سے اور زیادہ اچھا کر دے، میرے باطن کو بھی اچھا فرما، میری حقیقت بھی اعلیٰ بنے، میری صورت بھی اعلیٰ بنے، نماز کا ظاہری ڈھانچہ بھی ٹھیک ہو، نماز کی حقیقت بھی ہو، روزے کا ڈھانچہ بھی ہو، روزے کی حقیقت بھی ہو، قربانی کی شکل بھی ہو، پھر قربانی کی حقیقت بھی ہو، اللہ کے نام پر ان کو پیش کرنا، جانور کو پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں صورت لازمی ہے، اس کے بغیر قربانی کا تصور نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی روحانیت ہے اس کو بھی حاصل کرنا، کہ میں نے بھی عزم کر لیا آج کے بعد میری زندگی کا رخ اور میرا اتجاہ وہی ہے جو اللہ کے خلیل اور اللہ کے حبیب ان دونوں نے جس طرح رخ کیا، میرا رخ بھی ادھر ہی ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانیاں دے دی، بڑے بڑے امتحانات آئے، دونوں محاذوں پر کام کیا، بت پرستی کے خلاف بھی، ستارہ پرستی اور کوكب پرستی کے خلاف بھی قوم دونوں غلط عقائد میں گھری ہوئی تھی، بعض ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، بعض بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب ایک راؤ چل رہی ہوتی ہے تو بڑے بڑے دانات اسی راؤ میں بہتے ہیں، وہ آدمی بعد میں تعجب کرتا ہے، یار یہ بتوں کی کیسے پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ ہی سے تو بناتے تھے۔ یہی حضرات صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے بت پرستی میں تھے، یہ تو ایمان آیا، اسلام آیا، انہوں نے انہیں نکھیر دیا، صفائی آ گئی، گدلا پن سارا ختم ہو گیا، پانی صاف ہو گیا، مٹی علیحدہ ہو گئی۔ اس لیے نوجوان توحید کو جلدی قبول کرتے تھے، انصار مدینہ میں نوجوان، کیونکہ ان پر اوہام پرستی، کوكب پرستی، بت پرستی، اس نے اپنے مکمل پکے دھبے نہیں لگائے تھے، ذہن صاف تھا، ایمان جلدی لاتے تھے، توحید جلدی سمجھ آ جاتا۔ بوڑھا آدمی جمع ہوتا ہے، تیرے فرتوت اپنے کام پر جمع ہوتا ہے، وہ جتنا بھی غلط ہو وہ سمجھتا ہے جتنا میں صحیح ہوں دنیا میں کوئی صحیح نہیں۔ اس لیے یہ نوجوان کیا کرتے تھے، یہ نوجوان رات کے ٹائم جا کر ان کے بتوں کو الٹا کر دیتے، اگلے دن وہ اٹھتے بت سیدھا کرتے، پھر یہ کبھی کبھی ان بتوں کو اٹھا کر رات کے ٹائم بت گدے میں جا کر وہاں سے اٹھایا اور روڑی پر کوڑا کرکٹ کے اوپر ڈال دیا، اگلے دن دیکھا تو وہ بت صاحب گھوڑے کے لید، خچر کے لیدوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھا کر لائے، پھر نہلایا، سیدھا کیا،
صاف صوف کر کے پھر عبادت شروع کر دی۔ پھر بھی جن کو سمجھ نہ آئی تو پھر انہوں نے کیا کیا، مرے جانور مرے کتے ان کے ساتھ باندھے، بھئی ان کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے۔ عبداللہ ابن رواح کہتے ہیں میں 3 دن اپنا بت صاف کرتا رہا، ایک دن الٹا ہوا پڑا ہے، ایک دن کوڑا کرکٹ کے اوپر جا پڑا ہے، ایک دن کتے کے ساتھ بندھا پڑا ہے۔ میں گیا وہاں سے لایا، اس کو نہلایا، صاف کیا، اور پھر کہا میرے معبود آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یہ باتیں صحابی بن رہے ہیں نا، راؤ جو چل رہی ہے، راؤ غلط چلے گی سب اسی میں بہے گی۔ یہ ایک نبی ہوتا ہے دنیا میں، ساری دنیا اندھیرے میں چل رہی ہے، نبی پر کوئی اثر نہیں، کیونکہ نبی کے اوپر براہ راست توحید خداوندی کی بارش ہو رہی ہے، وہ اللہ کے پہرے میں ہے، وہ پورے عالم میں ایک شہر سے متاثر نہیں ہوتا، وہ وحید نبی کی ذات ہے، اس کے قلب میں اللہ کی عظمت، اس کی خشیت، اللہ کا جلال، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی عظمت، اس کی جبروت وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ مخلوق میں کسی سے متاثر نہیں ہوتی۔ اب بعد میں یہی لوگ مسلمان ہوئے تو حیران ہو گئے، کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے گھڑتے تھے اور پھر اس کے بعد نہلاتے تھے اور کیلے لگاتے تھے، ان کے سر بناتے تھے، ٹانگیں بناتے تھے، ان کے سامنے کھانے رکھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی سمجھایا، قوم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ بت پرستی کا بھی دور تھا، بت فریشی کے بھی دور تھا۔ ابا جان وزیر مدنی امور تھے بتوں کی نگرانی، بتوں کو بیچنا، بتوں کا خیال رکھنا، کہاں کہاں کس بت قدے میں کم ہو گئے، کتنے پڑے ہیں کتنے نہیں، کتنے چھوٹے کتنے بڑے، کتنی نگہداشت ان کی جا رہی ہے۔ اب یہ ماحول چل رہا تھا، اس لیے وہ میلے پر گئے، انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت، کہا بھائی اب ان کا کچھ کرنا ہی چاہیے، انہوں نے میری زبانی بات تو سمجھ نہیں سکتے، عملی کام ہی میں کروں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے کلہاڑا لیا، بڑے بت قدا میں گئے، سب کو مارتے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے گئے، اور آخر میں جو بڑا بت تھا اسی پر لٹکا دیا۔ کچھ سمجھ آئے گی؟ وہ ہے، انہوں نے کہا ہو ہمارے معبودوں کا تو برا ہی حال ہو چکا ہے، ہمارے کارساز الٹے ہوئے پڑے، ہمارے کارسازوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو پڑے، ہمارے آقا کے ساتھ یہ کس نے بدتمیزی کی ہے؟ نوجوان تھا وہی، بس ان کی برائی میں برائی کا تذکرہ اور ان کا نابودا ہونا اور کمزور ہونا ہے، وہ ابراہیم ہی ہوگا۔ وہ آئے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑا کھڑا ہے، اسی سے پوچھو۔ اس کو تحقق کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، توریہ تھا، اور ایک ایہام ہوتا ہے عربی میں، ایہام اور توریہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بات کرنے میں متکلم کی مراد کچھ ہو، مخاطب کچھ سمجھے، ظاہری مفہوم اس کا اور ہو، باطنی مفہوم وہ امر حق کے موافق ہو، اس کو توریہ بھی کہتے ہیں، ایہام بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا آپ چلیں، اور میں انی سقیم، میں بیمار ہوں، بیمار ہلکے مریض کی بنسبت سقیم ہلکے بیمار کو کہتے ہیں، میری طبیعت ناساز ہے، تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے کہ ہر وقت بتوں کے سامنے جھک رہے ہو، طبیعت تو ناساز ہے، جھوٹ تو نہیں بولا۔ توریہ کیا ابراہیم علیہ السلام، یہاں بھی توریہ کیا، اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی۔ ہم نے کہتے ہیں زمین نے گھاس اگایا، بھائی زمین تو نہیں اگا رہی، اللہ ہی اگا رہا ہے۔ پانی نے پیاس بجھا دی، ہم بھی تو نسبت مجازی کرتے ہیں، میں پانی پیا میری پیاس بجھ گئی، پانی نے میری پیاس بجھا دی، بجھانے والا تو اللہ ہے، نسبت پانی کی طرف بھی کر دیتے ہیں۔ اسناد مجازی چلتا رہتا ہے۔ کسی کا ہاتھ کٹے، انہوں نے کہا یہ ہاتھ کٹے چوری کی ہے،
اس نے کہا تو نے اس کے ہاتھ کیوں کاٹا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں کاٹے، اس نے خود ہی کاٹے ہیں، خود کاٹے ہیں بھائی، اس لیے خود ہی کاٹے ہیں، خود ہی جو کام کیا اسی نے کٹوایا، وہی سبب بنا، تو سبب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ یہی بڑا غصے میں ڈالا ہے اس نے مجھے، یہ بڑا بن کر کھڑا ہے، حفاظت ہی نہیں کرتا ان کی، اسناد مجازی کر دیا کہ اس کا غصہ تھا، اس غصے نے مجھے اس پر برہم کیا۔ اندھے ہو، نہ یہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، کتا پیشاب کر دے ہٹا نہیں سکتے، آگے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہو اپنی مرضی سے، پھر اتارتے ہو، پھر انہیں نہلاتے ہو، دھوتے ہو، چیلے رکھتے ہو، نہ کھا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، پھر انہیں کے سامنے جھکتے ہو۔ اب نبی ایک راستے سے تھوڑا 20 راستے سے ذہن سازی کرتا ہے، اور یہ ہمیں اس لیے عجیب نظر آتی ہے، اللہ کا کرم ہوا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ ہندو سے پوچھو، یہی رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں ہندو۔ اگلے دن میں گیا ایک جگہ سرگودا میں ایک ہندو تھا، ماں باپ دونوں ہندو تھے، سلطان باہو کے دربار میں وہ رہتا رہا، ہندو تھا، اس کا بیٹا مولوی عمر فاروق 10ویں میٹرک میں مسلمان ہو گیا، اللہ نے ہدایت دی، اور مسلمانوں میں رہا، مسلمانوں نے شادی کی، عالم دین بنا۔ تو سرگودا کے قریب جگہ ہے، وہاں پر اس کا بڑا ایک مدرسہ تھا، اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹے مفتی ہے، لیکن اس کا باپ ماں دونوں ہندو، چچا بھی ہندو، چچے نے ایم اے عربی کی ہے ہندو ہے، ماسٹر ہیڈ ماسٹر ہے، ہندو ہے، اپنے بتوں میں جاتا ہے، لیکن جب تک اللہ عقل صاف نہ کرے نہیں ہو سکتی۔ میں بیٹھا ہوں، اسی رمضان شریف سے پہلے کی بات ہے، بوڑھی اماں 90 سالہ بیٹھی ہے، میں اس سے تھوڑی سی توحید کی بات کر رہا ہوں، وہ برداشت نہیں کر رہی، اس کا منہ بدل رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا یہ کہہ کے میں سننا نہیں چاہتا، دو خدا تھے، ایک رحمان تھا، ایک رام تھا، ایک رحیم تھا، دو خدا بھائی تھے آپس میں، کون کون؟ رام اور رحیم، تم رحیم کو مانتے ہو، ہم رام کو مانتے ہیں۔ اب وہ سچی بات سننے کو تیار نہیں، عقل سلیم نہیں ہے تو آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے ساتھی جیسے سری لنکا آپ ایئرپورٹ میں داخل ہو تو بڑی ایک دیوی کی شکل بنی ہوئی ہے، بڑی، ہمارا بھی جانا ہوا ہے 2 دفعہ، تو دیوی کی شکل بنی ہوئی ہے، سارے جائیں گے یوں پہلے سلامی دیں گے اس کو، آگے وہاں پر سپریم کورٹ کے ساتھ ہی بتکدا ہے، وہ ججز آتے ہیں، وہ قضا آتے ہیں، صبح وہ کھولتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چیزیں ڈالتے ہیں، کسی نے کچھ ڈالا، کسی نے کچھ ڈالا، کسی نے کھانا ڈالا، کسی نے مٹھائی ڈالی، کسی نے کچھ ڈالے، بتوں نے خاک مٹی کھانا ہے، اب وہ ڈالیں گے، پھر تھوڑا دیر وہ ہٹ جاتے ہیں، پھر اندر خنزیر بہت ہے، کتے بہت ہیں، وہ آ گئے، کتوں نے کھایا، خنزیروں نے کھایا، وہ جو لعاب پڑے ہوتے ہیں نا، لعاب، وہ جج سے اب یہاں لگاتے ہیں، وکیل سے اب یہاں لگاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت نہیں، آدمی گمراہ ہے، نور ہدایت کے بغیر کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اس مالک کا ہم گھنٹوں شکر کریں جس نے ہمیں ابراہیمی لائن پر اور محمدی لائن پر اللہ نے پیدا کیا، ورنہ نہ جانے ہم بھی کسی بت قدے میں ہوتے۔ آئے جج عقل اتنی معروف ہے، آئے وکیل اتنا عقل سے فارغ ہے، لیکن اس کے بعد عقل معاش ہے، کمائی کا طریقہ ہے عقل معاش، معرفت نور، اس کا دماغ جو ہے وہ گندگی سے ایسا متدنس ہو چکا ہے، پلیت ہو چکا ہے، اسے حق کی معرفت کی طرف سجائی نہیں رہتی، یہ عالم کا نظام یہی چلا رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسی لائن سے سمجھاتے تھے۔ اس لیے بھائی یہ قربانیاں کی ہیں، اللہ ہمیں ابراہیمی لائن پر چلائے اور اسی پر جمے، اور رب العالمین ہر خواہش، ہر نافرمانی اللہ پاک اس سے کامل اجتناب کی توفیق دے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے۔
چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔